معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، وہ ایک مسیحا تھا جس نے انسانیت کی خوب خدمت کی۔ وہ خود کو ہر کسی کی مدد کے لیے تیار رکھتا۔ اس عظیم شخص نے ایک فاؤنڈیشن بھی بنا رکھی تھی۔ وہ غریبوں مسکینوں کو کھانا فراہم کرتا۔ وہ ان کے تن ڈھانپتا جنہیں دنیا یتیم کہہ کر چھوڑ دیتی۔ وہ دنیا بھر میں اپنے کردار کی وجہ سے جانا جاتا۔ اسے غم گسار اور شفیق جیسے القابات دیے گئے۔ وہ روتے ہوئے انسانوں کے آنسو پونچھتا اور دنیا کو بھی اس کی ترغیب دیتا۔ اس عظیم انسان نے انسانیت کو فروغ دیا۔ اس کی خدمات کو ہندوستان نے بھی تسلیم کیا۔ تھا تو وہ ہندوستانی، لیکن اس نے مسکن پاکستان کو بنایا۔ وہ پہاڑ سے بڑا دل لے کر پاکستان میں داخل ہوا اور چھا گیا۔ انسانیت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے اس ہیرو کو دنیا عبدالستار ایدی کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو اس خدمت گار کی زندگی سے جڑے اہم حقائق کے بارے میں بتائیں گے۔ عبدالستار ایدی نے کون کون سے اعزاز حاصل کیے اور ان کا بچپن اور جوانی کیسے اور کہاں گزری، اس پر بھی بحث کی جائے گی۔ تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ہمارے اس امیزنگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک ایسی ہی دلچسپ و عجیب ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتی رہا کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، عبدالستار ایدی 28 فروری 1928 میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 11 برس کی عمر میں اپنی ماں کی دیکھ بھال کا کام سنبھالا جو ذیابیطس میں مبتلا تھیں۔ ان کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، لیکن سب سے چھوٹے بھائی عزیز کے علاوہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ والدین کی تربیت کے باعث بچپن سے ہی سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ 11 سال کی عمر میں انہوں نے ایک کپڑے کے تاجر حاجی عبداللہ کی دکان پر نوکری کی، جہاں انہیں 5 روپے ماہانہ دیے جاتے۔ صرف 5,000 روپے سے اپنے پہلے فلاحی مرکز ایدی فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی۔ ایدی نے لاوارث بچوں کے سر پر دستے شفقت رکھا اور بے سہارا خواتین اور بزرگوں کے لیے مراکز قائم کیے۔ سال 1973 میں جب کراچی شہر میں ایک پرانی رہائشی عمارت زمین بوس ہوئی تو ایدی ایمبولینسیں اور ان کے رضاکار مدد کے لیے سب سے پہلے پہنچے۔ اس دن کے بعد سے آج تک ملک بھر میں کوئی بھی حادثہ ہو، ایدی ایمبولینس سے مدد فراہم کرنے میں پیش نظر آتی ہیں۔ ایدی صاحب نے صرف ایمبولینس ہی نہیں بلکہ بھوکے افراد کے لیے بھیک مشن شروع کیا تو چند گھنٹوں میں کروڑ روپے جمع کر لیے۔ عبدالستار ایدی فاؤنڈیشن نے تقریباً 1 لاکھ بے گورو کفن لاوارث لاشوں کی صرف کراچی میں عزت و احترام کے ساتھ تدفین کی۔ ایدی صاحب کو 2006 میں کراچی کے معتبر و معروف تعلیمی ادارے IBA کی جانب سے PhD کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی۔ یہ اعزازی ڈگری ایدی صاحب کی انسانیت کی خدمت اور رفاہی کاموں کے اعتراف کے طور پر دی گئی۔ ناظرین محترم، عبدالستار ایدی کی زندگی کے 4 اصول تھے: سادگی، سچائی، خدمت اور وقت کی پابندی۔ انسانیت کی خدمت اور پاکستان کو ایک ویلفیئر ریاست دیکھنا ایدی صاحب کا خواب تھا۔ عبدالستار ایدی نے فلاحی کاموں کا باقاعدہ آغاز ایک مفت ڈسپنسری کی صورت میں کیا۔ سڑکوں پہ کھڑے رہ کر چندہ جمع کر کے ایک ایمبولینس خریدی۔ کراچی سے مفت ایمبولینس سروس کا آغاز کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک بن گیا۔ عبدالستار ایدی نے بے سہارا عورتوں، بیواؤں، خواجہ سراؤں، بوڑھے، ضعیف اور گھر سے بے دخل ہو جانے والے والدین کو سہارا دیا، انہیں سر چھپانے کے لیے چھت دی۔ یہی نہیں، عبدالستار ایدی نے 20,000 سے زائد لاوارث لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ ان کا ماننا تھا کہ انسانی خدمت کے لیے مذہب کی کوئی قید نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایدی ویلفیئر غیر مسلم کمیونٹی کی بھی کفالت کا ذریعہ ہے۔ عبدالستار ایدی وطن عزیز کا ایک بہت بڑا نام ہے جو شاید دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے۔ انہوں نے انسانوں کی خدمت کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنائے رکھا۔ دوستو، بلا شبہ عبدالستار ایدی جیسے انسان دنیا میں خال خال ہی موجود ہوتے ہیں۔ عبدالستار ایدی ایک متوسط اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص تھے۔ انہوں نے رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر دکھی انسانیت کی مثالی خدمت کی۔ شاید ایسی ہی ہستیوں کے لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ایدی صاحب ایک سادہ مزاج انسان تھے۔ وہ لازوال کردار کے مالک بھی تھے۔ انہوں نے صحیح معنوں میں خود کو غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ وہ بلا شبہ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک غیر متنازع ہستی تھے۔ ہر دل میں ان کی عزت و احترام پایا جاتا ہے۔
ایک جانب پاکستان کے حکومتی صاحبان ہیں جنہیں اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ اور تجوریاں بھرنے سے ہی فرصت نہیں، دوسری جانب عیدی صاحب تھے کہ جب ہمارے بے حس معاشرے میں بسنے والے با سنگ دل لاوارث بچوں کو سڑک کے کنارے پھینک رہے تھے تو انسانی ہمدردی سے معمور عبدالستار عیدی ان لاوارثوں کے وارث بن کر انہیں صاحبان فراہم کر رہے تھے۔ جب ملک کے طول و عرض میں دہشت گردی کے بل پر لاتعداد افراد سے جینے کا حق چھینا جا رہا تھا، اس وقت عیدی صاحب کی نجی ایمبولینس سروس لوگوں کی اکھڑتی سانسیں بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب کبھی یتیم بچوں کے لیے یہ دنیا تنگ ہوتی، ان کا جینا دو بھر ہوتا، تو کہیں نہ کہیں سے عیدی صاحب کا دستے شفقت ان کے سروں پر پہنچ جاتا اور نتیجتاً ان میں جینے کی امنگ پیدا ہوتی۔ ناظرین گرامی، اسی طرح جب ماں جیسی محبت کرنے والی ہستی کے لیے ممکن نہ رہتا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر سکے، تو عیدی صاحب کا لنگر خانہ ان یتیموں، غریبوں، بیواؤں کو کھانا کھلاتا۔ ہمارے معاشرے میں کسی خاتون پر اس کا شوہر ظلم کرتا اور اسے گھر سے نکال دیتا، یا ضعیف والدین کو ان کی اولادیں اپنے ہی گھر سے نکال باہر کرتی اور ان پر دروازے بند کر دیتی، تو اس وقت بھی عیدی کے شیلٹر ہومز کے دروازے ان پر کسی معاوضے یا لالچ کے بغیر کھول دیے جاتے۔ عبدالستار عیدی کے پاس نہ کوئی میڈیا مینجمنٹ سیل تھا اور نہ ریاستی مشیر، پھر بھی لوگ ان پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ اتنا اعتماد تو لوگ اپنی ریاست پر بھی نہیں کرتے۔ لوگوں کے اعتماد اور بھروسے کا یہ عالم تھا کہ وہ نوٹوں کی گڈیاں، تھیلے اور بوریاں یوں ہی عیدی سینٹر میں رکھ جاتے۔ یہ اعتماد اور بھروسہ انہوں نے ایک دن میں حاصل نہیں کیا، بلکہ یہ اعزاز انہیں 60 برس تک بے لوث خدمت کرنے کے بعد ملا۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ عبدالستار عیدی اپنی قوم کے ساتھ اعتبار اور اعتماد کا جو رشتہ استوار کر گئے، اسے کسی صورت ٹھیس نہیں لگنی چاہیے۔ پاکستانی تعلیمی اداروں کو چاہیے کہ عبدالستار عیدی کی انسانیت دوستی پر مضامین نصاب میں شامل کیے جائیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو سکے کہ ہماری قوم میں کیسے کیسے ہیرو گزرے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہر سال 8 جولائی کو ملک بھر میں عیدی ڈے منایا جانا چاہیے، اور اس دن بچوں اور بڑوں سب پر زور دیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فلاحی کام کریں۔ ویسے بھی ہمارے ہاں فلاحی اور رضاکارانہ کاموں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کے برعکس مغربی ممالک میں رضاکارانہ خدمات سال بھر کی سرگرمیوں کا لازمی حصہ تصور کی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کے بچوں میں بھی یہ جذبہ بیدار کرنے اور انہیں رضاکارانہ خدمات کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ عبدالستار عیدی دنیا کی امیر ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ انہوں نے اپنی دولت 2400 کے قریب ایمبولینسز، 3 ایئر ایمبولینسز، 300 عیدی سینٹرز، 8 ہسپتالوں اور خدمت خلق کے لیے وقف کر دی تھی۔ اپنی ساری زندگی، اپنا سکون، اپنا آرام، اپنے اہل و عیال، سب کچھ خدمت خلق کے لیے قربان کر دیا۔ عبدالستار عیدی 8 جولائی 2016 میں گردوں کے عارضے میں مبتلا ہو کر 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ 19 توپوں کی سلامی دی۔ ان کی میت کو گن کیریج وہیکل کے ذریعے جنازہ گاہ لایا گیا۔ اس عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے عبدالستار عیدی کا یادگاری سکہ بھی جاری کیا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے 50 روپے مالیت کے عبدالستار عیدی کے نام سے منسوب 50 روپے مالیت کے 50,000 سکے جاری کیے گئے تھے۔ انسانیت کے علم بردار کی عظمت کا اندازہ ان کی آخری خواہش سے لگایا جا سکتا ہے۔ عبدالستار عیدی نے مرنے کے بعد اپنی آنکھیں تک عطیہ کر ڈالیں۔ عبدالستار عیدی اب ہم میں نہیں رہے، مگر آج بھی ان کی خدمات پاکستانیوں کے لیے زندہ ہیں۔ بلا شبہ عبدالستار عیدی جیسے شخص کا کوئی ثانی نہیں۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہوگا اور پاکستانیوں کو اپنے اس ہیرو کے بارے میں جاننے کا موقع بھی ملا ہوگا۔ ایک اچھا شہری ہونے کی حیثیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ پاکستان کی نوجوان نسل کو عبدالستار عیدی کے بارے میں معلومات ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔